क्या हमारे सियासतदान हैं जो अपने मफाद के लिए हैं, लोगों के मफाद के लिए तो नहीं है। 35 साल से बाहर से ही लोग आके हमारे बजट बनाते रहे। ब्यूरोक्रेट्स को, जर्नल को, जज को, आप सियासतदानों को आप नहीं समझते जो रिलीफ आप लोगों को दिया गया ये भी ख़त्म होना चाहिए? आवाम की तरह आप लोगों को भी थोड़ा सा एहसास हो। हमारा मुल्क जो है वो बहुत नीचे चला गया और आम आदमी को तकालीफ बढ़ गई है। जो हमने वादे किए थे हम उसको पूरा करने की कोशिश तो कर रहे हैं। आप लोगों को पता था कि ये हालात खान ने तबाह की बकौल आप लोगों ने, हम तो देखें तो इससे बेटर हालात थे। इस बजट के नतीजे में महंगाई होगी, बेहयाई पड़ेगी, डाके होंगे, चोरियां होंगी, लोग खुदकुशियां करेंगे। अपने बच्चों को पहले परचून फरोख्त करते थे, अब जो है ना जी थोक के रेट से फरोख्त करेंगे। अमन अमान का मसला पैदा होगा, लाइन आर्डर का मसला पैदा होगा। क्या काम है जो पैसों के बगैर होता है, मुझे आप बता दें। आप नहीं समझते कि ये शाह खर्चे जो आप लोगों के भी कम होनी चाहिए? इसके लिए तो ये हुकूमत में आते हैं, ये मेरे लिए और आपके लिए नहीं आते, ये 22 करोड़ आवाम के लिए नहीं आते। लोगों ने बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े दावे थे, दूसरे नालायक थे, आप लायक थे, दूसरे नायल थे, आप अहल थे। अब जो सिचुएशन है, क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिन कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ आ जाएगा? ये आप नहीं समझते कि सबके असास क्लियर होने चाहिए, ये प्रोटोकॉल का रिवाज ही ख़त्म करने चाहिए? आम आदमी का तो भस्म ही निकल गया। क्या हमारे सियासतदान हैं जो अपने मफाद के लिए हैं, लोगों के मफाद के लिए तो नहीं है। सर, ये कुर्सी की जो जंग है, ये आप नहीं समझते हैं कि मुल्क आज अगर इस दौर पे पहुंचा है या आवाम आज रो रही है? अब हलकों में अगर जाएं तो देखें ये सूरत हाल। आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं आवाम का जो जज्बा है, आवाम की जो खिदमत है, वो जज्बा सियासतदानों से बड़ा दूर होता चला जा रहा है? सियासतदान के हाथ में भी बहुत कम है। यहाँ कितने सियासतदान हैं? IMF से जो आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपने कितने सियासतदानों को देखा जो हमारी टीम में है? बात है जो हमेशा 35 साल से बाहर से ही लोग आके हमारे बजट बनाते रहे। आप बताइए ना इसमें। और हालात इतने मतलब आगे भी कोई मुश्किल, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम अपने आप को रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, हालात तो बेहतर होंगे। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आवाम पर तो बोझ बढ़ रहा है। मेरे जैसा एक आम सैलरी जो लेने वाला है वो भी तबाही का शिकार हो गया, घर चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन आप क्या समझते हैं ये जो प्रोटोकॉल का कल्चर है पाकिस्तान में, ब्यूरोक्रेट्स को, जर्नल को, जज को, आप सियासतदानों को आप नहीं समझते जो रिलीफ आप लोगों को दिया गया ये भी ख़त्म होना चाहिए? आवाम की तरह आप लोगों को भी थोड़ा सा एहसास हो। अभी मैंने ये बनाया फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन, मैंने गाड़ी नहीं ली, मैं पेट्रोल नहीं ले रहा, मैं ड्राइवर नहीं रखा, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। मुझे बोलिए तो जब तक हमारी ये नहीं करेंगे, मैंने तो अपनी मिसाल आपको दी कि मैं कर रहा हूँ, और फिर बहुत बड़ा टैक्स भी हम पे करते हैं। तो जब तक ये मिसाल नहीं करेंगे, पॉलिटिशियंस से भी लोग किधर खुश होंगे? क्यों खुश होंगे? हमने तो देखा ना अपने मुल्क का मिलजुल के, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सबको बैठना पड़ेगा। चाहे डिफेंस फोर्सेज हों, चाहे जुडिशरी, जितना भी मामलात हैं, वो समझ आ गए कि हम गलत जा रहे थे। हमारा मुल्क जो है वो बहुत नीचे चला गया और आम आदमी को तकालीफ बढ़ गई है। लोग बाहर जाएँ, यंग जनरेशन बाहर जाना चाह रही है। अपने लोग चले गए। जी चले गए। और मैं बिज़नेस समझता हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे पता है बिज़नेस वाले भी यहाँ, क्योंकि हमने उनको यहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं दी, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं करते कि बेहतरी कर लें कोई। हर चीज़ 18% टैक्स जो है वो आप लोगों ने बढ़ा दिया है। आप नहीं समझते हैं कि ये जो असासे डिक्लेयर करने की बात हो रही है 17 के बाद 22 जज और जर्नलों की भी मामलात क्लियर होने चाहिए? आप सियासतदानों के, और आप लोगों को जो प्रोटोकॉल मिलता है या जो पेट्रोल मिलता है, जो फ्री दफातर में ये सारा दिन AC लगे होते हैं, इस पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये तो आपने बहुत सारे सवाल कर लिया। एक ही देखिए जी, जहाँ तक आपका सवाल है, आप इकॉनमी के ऊपर आपको बताया मैंने कि हम लोगों ने पहले भी ऑफ़र किया था, अभी भी ऑफ़र किया था, और अभी APC की जो मीटिंग बुला रहे थे उसमें भी हमने ऑफ़र किया था कि आइए और आकर बैठे, क्योंकि सिर्फ इकॉनमी नहीं है, टेररिज्म का भी हमारे साथ बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। बाकी रही कि जो मुश्किलात हैं और जो हमने वादे किए थे हम उसको पूरा करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि 18 में कभी भी ये बात नहीं हुई थी? 13 से लेकर 17-18 तक ये सवाल कोई नहीं उठाता था, और उसके बाद ये 4 साल के अंदर क्या हुआ कि आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं कि हमें ये नहीं पता है कि हम किधर जाएं। जब आप लोगों को पता था कि ये हालात खान ने तबाह की बकौल आप लोगों ने, हम तो देखें तो इससे बेटर हालात थे। अब आप लोगों ने नहीं समझा कि ये जो हालात आएंगे तो नुकसान आप ही होगा, और आप नुकसान आप लोग ही भुगतेंगे अवामी हलकों में? पता था हमें, लेकिन मुल्क को भी तो बचाना था ना। केसेस नहीं ख़त्म करने थे, ये तो कहा जा रहा है, तासुर ये भी दी जाता है कि आप लोग अपने केसेस ख़त्म करें। कौन से केस ख़त्म हुए? ये जो नेब वाले मामला है 20-25 करोड़ से, कौन से केस ख़त्म हुए हैं? हमने ख़त्म किया है।
آخر 4 سال تک 2 سال تک آپ نے کسی کو 2 سال بند کیا, کسی کو 18 مہینے بند کیا, کسی کو 16 مہینے بند کیا. آپ نے ان کو بند کیا, ایک پروف بھی آپ لوگ لے کر آئے ہیں؟ ایک پروف بھی دیا ہے کسی کا کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے؟ یہ کیس چلتے رہتے. اگر آج عمران خان بیٹھا رہتا مجھے یقین ہے یہ کیس چلتا رہتا اور یہ بند ہوتے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے. یہ وہی امینڈمنٹس ہے جو کہ عمران خان کے زمانے میں آیا تھا. یہ کوئی نئی امینڈمنٹس ہم نہیں لے کے آئے. اس بجٹ کے نتیجے میں مہنگائی ہوگی, بے حیائی پڑے گی, ڈاکے ہوں گے, چوریاں ہوں گی, لوگ خودکشیاں کریں گے. اپنے بچوں کو پہلے پرچون فروخت کرتے تھے, اب جو ہے نا تھوک کے ریٹ سے فروخت کریں گے. امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا, لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا, اور اس میں جو ہے نا لوگ فاقے سے مریں گے بھی, علاج نہ ہونے سے بھی مریں گے. بچوں کو تعلیم دینا مشکل ہوگا, ان کی صحت کا خیال رکھنا مشکل ہوگا. کیا کام ہے جو پیسوں کے بغیر ہوتا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں. مجھے یہ بتائیں, آخری سوال, جی, یہ جو عام آدمی پر تو بم آپ لوگوں نے پھوڑ دیا, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, آپ تو حکمران طبقے میں نہیں آتے کیونکہ ظاہری بات ہے نمائندے یا اپوزیشن میں کہیں نہ کہیں کر رہے. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی کا بم پھٹا ہوا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پروٹوکول بیوروکریٹس کو ملا ہے, جج جرنیل کو ملا ہے, پیٹرول, یہاں پہ آپ جائیں گے اے سی سارا دن لگے ہوتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ شاہ خرچے جو آپ لوگوں کے بھی کم ہونے چاہیے اور کہیں نہ کہیں بالکل. دیکھیں کل ہی میں آ رہا تھا, میرے انتہائی قابل احترام وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو زرداری یہاں کوئی پروگرام سے جا رہے تھے, تو 3-4 گاڑیاں آگے تھیں, 3-4 گاڑیاں پیچھے تھیں, یعنی قومی اسمبلی کے حال کے اندر. تو یہ شاہانہ, اس کے لیے تو یہ حکومت میں آتے ہیں, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں آتے, یہ 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں آتے, یہ صرف اپنے پروٹوکول کے لیے آتے ہیں. علاقے میں جی حضوری ہو, تابعداری ہو, تماشا ہو, بدماشی ہو, بس یہ چیز ہے. جی ایس ٹی لگ رہی ہے, عوام پہ بوجھ بڑھ رہا ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی شاہ خرچیاں ہیں, بیوروکریٹسی کی, جج اور جرنیل کی, یہ جو سرکاری دفاتر میں ہم جاتے ہیں اسی 24 آور لگے ہوتے ہیں, کیا اس پر بھی کوئی کنٹرول ہونا چاہیے؟ ان کی بھی اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے, چاہے اس میں بیوروکریٹ ہیں, آپ لوگ ہیں, جج اور جرنیل ہیں, سب. جہاں تک آپ نے بات کہی میں نے بجٹ کی, ڈیفینیٹلی جو آ رہا ہے اور اس سے مہنگائی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ایسٹس کی, تو ہمارے ایسٹس تو ابھی آپ نیٹ پہ جائیں, قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جائیں, میرے ایسٹس موجود, جن لوگوں کے نہیں ہے پھر آپ جائیں, آپ بھی عدالت میں جائیں ان لوگوں کے لیے اور کریں. اور جہاں تک آپ نے شاہ خرچیوں کی بات کی, ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو بھی نظر آئے گا. کچھ ہمارے مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے, اور کچھ شاہ خرچیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ قدغن لگنے والی ہے. ان قریب آپ کو یہ ایک پیکج, اگر میں کہوں اس کو, یہ پیکج بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ لوگ جو ہمارے وزراء ہیں وہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو مراعات ہیں وہ نہیں لیں گے اور اس پہ کٹ لگائیں گے. آخری سوال آپ سے کروں گا, آپ لوگوں نے بڑے دعوے کیے تھے, بڑے بڑے دعوے تھے, دوسرے نالائق تھے, آپ لائق تھے, دوسرے نااہل تھے, آپ اہل تھے. اب جو سچویشن ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف آ جائے گا؟ یہ جو جہاں تک آپ نے نااہل اور اہل کی بات کی, مجھے یہ بتائیں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس وقت ہم ان چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں. دیکھیے جو ملک ہے نا وہ ایک گریجولی آپ کا سسٹم ہوتا ہے. پچھلے اگر 4.5 سالوں میں کچھ نہیں کیا گیا جس کی بیس پر آج ہم ان 1.5 سالوں میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کی بات ہے کہ نااہل, دیکھیے نااہل تو وہ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد بہت سے دعوے کیے تھے, جی ہمارے پاس پتہ نہیں کون سی 200 لوگوں کی فائنانس کی ٹیم ہے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انہوں نے کچھ نہیں کیا. پاکستان کوئی مطلب آپ حکومت میں آئے اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ نے کیا ایکشن لینے ہیں, کیا پالیسی ہونی ہے اور کس طرح ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, اس لیے یہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں. نااہل وہ تھے جو کوئی کام کر کے نہیں گئے, ہم کام کر بھی رہے ہیں اور آپ کو وہ کام ہمارا نظر بھی آ رہا ہے. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے, ٹماٹر کی پرائس بڑھتی تھی تو مولانا صاحب بھی سڑکوں پر آتے تھے, معاملات کچھ اور ہوتے تھے. اب آج دیکھیں, آج منی بجٹ پاس ہو رہا ہے تو کتنا بوجھ عوام پہ پڑے گا, اور عوامی حلقوں کا رد عمل آپ لوگوں کو کچھ خوف ہے کہ جائیں گے تو کس قسم کا رد عمل آئے گا؟ ڈیفینیٹلی رد عمل تو دیکھیں نا, اب یہ تو تصویر کے دونوں رخ آپ کو دیکھنا پڑیں گے. ہم صرف اچھا کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ جو حقیقت سے اس سے بھی کوئی آنکھیں نہیں چرا سکتا. آلریڈی ہمارے ممبرز جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں, پالیسیوں کا حصہ ہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے اس کی آواز اٹھائی ہے کہ غریب عوام کے لیے وہ یقیناً مشکلات ہے. لیکن
ہماری یہ بھی تجاویز ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں لے کے آیا جائے تاکہ ایک یونیفارمٹی ہو، اور جو یہ ملک اس وقت مشکل صورتحال میں اس مہنگائی کے دلدل سے ہم نکل سکتے ہیں، ہم ریفارمز کی طرف جائیں۔ ابھی یقیناً مشکل صورتحال ہے اور IMF کی یہ کڑی شرائط جو ہم مان رہے ہیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر نہیں مانی گئی تو ایک ڈیفالٹ کی صورتحال آئے گی، اور یہ وہ پالیسیوں کا تسلسل ہے جو کہ پچھلی گورنمنٹ کے میں سمجھتی ہوں کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور اس منی بجٹ کو لانا پڑا۔ مجھے یہ بتائیں، آخری سوال آپ سے کروں گا، اگر ہم دیکھیں یہ جو شاہ خرچیاں ہیں، چاہے پارلیمان میں بیٹھے منسٹر ہیں یا بیوروکریسی ہے ہماری، آپ جاتی ہیں تو 24 گھنٹے بھی ایسی جو کھلے رہتے ہیں، پروٹوکول، پیٹرول، یہ سارا کچھ فری ہے۔ جج اور جرنیل کی بات کریں تو سب کو یہ جو پروٹوکول ملا ہے اور یہ جو اثاثے ڈکلیئر کرنے کی جب بات آتی ہے تو کترانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ سب کے اثاثے کلیئر ہونے چاہیے، یہ پروٹوکول کا رواج ہی ختم کرنے چاہیے؟ عام آدمی کا تو بھسم ہی نکل گیا۔ بالکل، آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو فلور پہ بھی میری یہ آواز رہی ہے، جس طرح آپ نے بولا ہے، بالکل ایگزیکٹلی میرے یہی الفاظ تھے کہ بجائے یہ کہ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے عوام کو نصیحت کریں کہ آپ اپنی بجلی کی بچت کریں، کیوں نہ ہم اس شاہ خرچیاں جو ہیں، یہ پروٹوکولز جو ہیں، اس کو کریں۔ پیٹرول کیونکہ ہمارا میکسیمم اگر آپ دیکھیں جو بل ہے آپ کا زر مبادلہ وہ پیٹرول کی صورت میں جاتا ہے، تو کیوں ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں، سادگی کی طرف جائیں گے تو یہ پاسبل ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اب جو الیکٹریسٹی جو انرجیز ہیں اس کے مختلف ذرائع ہیں، رینیویبل انرجی ہے، دوسرے اگر میں ایک تائیوان کی اگزامپل دے دوں کہ ایک چپ بنانے والا جو ایک تائیوان ایک چھوٹا ملک جو ایک چپ بناتا ہے اور اپنی 90% GDP کی گروتھ اس میں ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اتنا اسکلڈ ورکر ہیں، نوجوان ہیں، IT سیکٹر کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ یہ ساری کمزوریاں ہیں کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ریفارمز لے کے آنا چاہیے، اپنے ریسورسز کو بڑھانا چاہیے، تو تبھی ممکن ہوگا۔ ہمارا ملک ہر قسم کے معدنیات سے مالا مال ہے، لیکن بدقسمتی سے جو غلط پالیسیاں ہوتی ہیں اس کے تسلسل میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملنی ہے، اور ان ڈسکرپنسیز کو اگر صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جائے تو ہم بالکل ریموو کر سکتے ہیں اور ایک خوشحال ملک بن سکتے ہیں۔ جی